اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان سے پہلے یہ موضوع حدیث کے درس کا شروع کیا گیا تھا، جو رمضان کی دوسری سرگرمیوں کی وجہ سے موقوف تھا۔ دوبارہ اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق تھا، اور ہم نے اس کے لیے حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے سنن ابی داود۔ سنن ابی داود میں ایک چیپٹر ہے کتاب الادب، یعنی جس میں زندگی کے آداب اور زندگی کے مقاصد اور زندگی میں کس طرح کے اخلاق اختیار کرنے چاہیے، اچھے اخلاق اختیار کرنا، برے اخلاق کو چھوڑ دینا۔ اس سلسلے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کے آغاز میں ہی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر ہے کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، ان پر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی۔ اور اس میں ایک اضافہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہر چھوٹی بڑی چیز میں اخلاق کا مظاہرہ کیا، وہاں غصے کو پی جانے کے سلسلے میں جو باب اس وقت یہاں پر چل رہا ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ غصہ پی جائے، یہ بحث بھی گزر چکی تھی۔ اس کے آگے یہاں ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو اسے کیا کرنا چاہیے، یا غصے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں دی، اور ہمیں تو یہ سکھایا کہ یہ دعا پڑھ لی جائے یا اپنی حیت بدل لی جائے، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصے پر کنٹرول کیا ہے وہ بہت بڑے بڑے موقع پر کیا ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لا رہے ہیں، اور طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک بادل ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور وہاں سے مجھے آواز دے رہے ہیں، اور آپ بتاتے ہیں کہ ملک الجبال جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے وہ آپ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، آپ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اطبق علیہم الاخشبین، کیا میں ان کے اوپر اللہ کی اجازت سے اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ان کے اوپر ملا دوں اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو دبا دوں اور پیس دوں؟ یعنی سخت عذاب کے لیے اجازت چاہی جا رہی تھی کہ آپ کے ساتھ اتنی بدسلوکی کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا ہوں، بلکہ مجھے ان سے ابھی بھی یہ امید ہے کہ انہوں نے اگر غلط کیا تو ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائیں گے کہ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس واقعے میں انسان کے ساتھ جو برائی ہوتی ہے وہ اعلیٰ درجے میں کی گئی ہے، اور کس کے ساتھ کی گئی ہے؟ نبی آخر الزماں کے ساتھ، او سید الاولین والآخرین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے اور تمام بشر کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب، اور جن پر وحی نازل ہو رہی ہے اور جن کو اتنا بڑا مقام ملا ہوا ہے، پھر فرشتے ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور زمین اور آسمان کا رشتہ ملا ہوا تھا وحی کے ذریعے سے، جو آج نہیں ہے۔ قرآن مجید مکمل شکل میں ہمارے پاس آ گیا، اور اسی کی روشنی میں ہمیں عمل کرنا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ دیکھیے، اور بدسلوکی کرنے والے لوگوں کو دیکھیے کہ وہ کون لوگ تھے۔ اوباش قسم کے بازار کے نوجوان اور
بدتمیز قسم کے لوگ، اور ان سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ اگر اختیار ہے مجھے تو میں یہی کہوں گا کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، ابھی اور موقع دیا جائے۔ ایسے ہی ایک موقع سے غزوہ حنین جب ہوا تھا، بالکل آخری دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو غنیمت کا مال زیادہ دیا تھا، اس کی کچھ مصلحت تھی۔ حضرت اقرا بن حابس تھے، ان کو 100 اونٹ دیے تھے آپ نے، حضرت عیینہ کو بھی 100 اونٹ دیے تھے، بعض بہت اونچی فیملی اور قبیلے کے لوگ تھے، ان کو کچھ کم دیا گیا تھا۔ اس میں ایک مصلحت تھی کہ لوگ دین سے قریب آئیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر ہمیشہ مساوات میں ہی انصاف نہیں ہوتا ہے، برابری کرنے میں ہی انصاف نہیں ہوتا ہے، کبھی انصاف اس میں ہوتا ہے کہ جس کا جو درجہ یا جس کا جو حق ہے یا جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق دیا جائے۔ تو جو قائد ہوتا ہے اگر وہ انصاف پسند ہے، اور رسول سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہو، لیکن انسان ہے، کچھ لوگ نئے اسلام لانے والے تھے، فوراً ان کو اعتراض ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہو کر ناانصافی کر رہے ہیں، ان کو زیادہ دیا، ان کو کم دیا۔ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، کتنی تکلیف دینے والی بات تھی کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے بارے میں لوگ بدگمانی کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، نبی کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، اور وہ بھی جو اپنے لوگ ہو جاتے تھے، ابھی ایمان پختہ نہیں ہوتا تھا، نئے نئے اسلام لاتے تھے، اگر ان کو کہیں سے لگتا تھا کہ مجھے حق نہیں ملا، مجھے کم ملا، ایسے ہی موقع سے انسان اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے، اور نبی کی شان میں گستاخی کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب اللہ اور اس کے رسول انصاف نہیں کریں گے تو اور کون انصاف کرے گا؟ انصاف یہی ہے، لیکن ہر بات کی حکمت نہیں سمجھائی جا سکتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرتے ہوئے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ فقد اوذی اکثر من ذلک فالصبر، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے، ان کو تو اس سے زیادہ ستایا گیا، تکلیف دہ باتیں کی گئیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کیا۔ تو صحابہ کی جماعت میں بہت سے منافق بھی ہوتے تھے، بعض بالکل دیہات کے ایسے لوگ جن کو علم نہیں تھا، نئے نئے اسلام لاتے، تو ایسی بہت سی باتیں پیش آ جاتی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ گزرا ہے جس میں ایک شخص نے حضور کے چادر کو اتنی تیزی سے کھینچا تھا کہ آپ کے گردن مبارک پر نشان پڑ گئے تھے، اور آپ سے کہا کہ مجھے کچھ دیجئے، حضور نے کہا اس کو دیا جائے، اور ہنس کر اس کو ٹال دیا۔ تو ایسے نمونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں پیش کر کے دکھائے، اور پھر اپنی امت کو اس کی تعلیم دی۔ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ غصے کے وقت کیا کہا جائے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آپس میں لڑ پڑے، ایک کو دوسرے پر اتنا زیادہ غصہ آیا حتی خیل الی ان انفہ یتمزغ من شدت غضبہ، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ غصے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ناک پھٹ جائے گی، اتنے زیادہ غصے میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجدہ من الغضب، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ پڑھ لیں تو جو غصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول وہ کیا کلمہ ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ ان کو پڑھنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو جن کو غصہ آیا تھا ان کو بتانے لگے کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ پڑھ لو تو تمہارا غصہ چلا جائے گا، لیکن جب غصہ شدید ہوتا ہے تو اس وقت آدمی کسی کی بات نہیں سنتا ہے۔ فَأَبَى وَمَحِكَ، تو اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں پڑھتا ہوں، اور زیادہ غصے میں آ گیا اور لڑنے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا اگر وہ پڑھ لیتے تو ان کو فائدہ ہوتا، لیکن غصہ اتنا زیادہ تھا۔ یہاں پر بھی محدثین نے لکھا ہے کہ یا تو کوئی منافق تھا، یا کوئی شخص تھا جو ابھی تازہ اسلام لایا تھا،
یا یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ غصہ تھا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، تو غصے کا نقصان بھی اس میں بتا دیا گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ پھر دوسری بات، ایک اور روایت میں جو حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کو اتنا غصہ آیا کہ تحمر عیناہ وتنتفخ اوداجہ، آنکھیں بالکل سرخ لال ہو گئیں، رگیں پھول گئیں بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی فرمایا کہ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تو ان کا غصہ دور ہو جائے۔ اس وقت بھی جب اس شخص سے کہا گیا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے، اور دوسری روایت میں اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، تو اس شخص نے کہا حل تری بی من جنون، کیا تم مجھے پاگل سمجھ رہے ہو کہ مجھے دعا سکھا رہے ہو؟ مجھے غصہ آ گیا لیکن میں پاگل تو نہیں ہوں کہ میں شیطان رجیم سے پناہ مانگوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور صحیح مسلم کی شرح انہوں نے لکھی ہے اور اس کی تفسیر بیان کی ہے، اسی طرح سے ریاض الصالحین حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ شریعت سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے، اس سے حضور کا حوالہ دے کر کوئی بات کہی جا رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں پاگل ہوں کہ میں دعا پڑھوں؟ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کو کوئی نصیحت کی جاتی ہے تو اسے برا سمجھ کر نہیں کی جاتی ہے، یا اس لیے نہیں کی جاتی کہ جو نصیحت کرنے والا ہے وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، بلکہ اس وقت اس کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے، اس کو یاد دلا دے رہا ہے تو اس کا خیر خواہ ہے، تو یا تو سخت غصے میں یہ بات ہوتی ہے، یا وہ فرماتے ہیں کہ شریعت مکرمہ کے جو انوار ہیں، جو شریعت کی روشنی ہے، اس کی روشنی میں تہذیب حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ایسی بات ہوتی ہے، اور انسان سوچنے لگتا ہے کہ اللہ کی پناہ ہم اسی وقت مانگیں گے کہ جب کوئی پاگل پن ہو یا جنون ہو، غصے میں مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ غصہ بھی شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے، اس کے اثرات سے ہوتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اس وقت شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک اور حل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، اگر بیٹھ جانے کی وجہ سے غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر بیٹھنے کی وجہ سے بھی غصہ آ رہا ہے تو پھر لیٹ جائے۔ دو وجہ سے یہ بات کہی گئی کہ جب ہم ایک حالت میں حالت اپنی بدل دیتے ہیں تو مزاج بھی بدل سکتا ہے، کھڑے ہیں بیٹھ گئے تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، اور لیٹ جائیں تو اور زیادہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ چلا سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، آگے بڑھ کر اس پر کوئی حملہ کر سکتا ہے اور کچھ اقدام کر سکتا ہے، بیٹھ جاتا ہے تو کچھ لوگ بھی اس کو پکڑ لیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، اور لیٹ جائے تو دھیرے دھیرے سے وہ بجھ جاتا ہے۔ تو اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے پر چاہیے کہ اپنے آپ کو غصے سے بچائیں۔ اور آخری یہ حدیث میں ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو وائل القاص کہتے ہیں کہ ہم حضرت عروہ بن محمد السعدی کے پاس داخل ہوئے، ان سے ایک شخص بات کر رہا تھا اور سخت غصے میں بات کر رہا تھا، تو وہ فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے وضو کیا۔ کہتے ہیں میرے والد نے میرے دادا عطیہ کے حوالے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کے اثر اور اس کے وسوسے سے ہوتا ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور اس کی وجہ بتائی کہ شیطان چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو گویا شیطانی اثر ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، تو اس آگ کے اثر کو بھی وضو کے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے اور اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح سے غصے کا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علاج بتایا، ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، دوسری یہ کہ جس حالت میں بھی اس حالت کو بدل دے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھنے سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو لیٹ جائے، اور تیسرے یہ بتایا کہ وضو کر لے، لیکن یہ اسی وقت ہے جب ان چیزوں سے ہم واقف بھی رہیں
اور اس بات کی نیت کریں کہ زندگی میں جب ہمیں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جب ہم یہ نیت نہیں رکھتے ہیں یا ذہن میں یہ باتیں نہیں رکھتے ہیں تو ویسے تو ہم سن لیتے ہیں، لیکن جب غصہ آ جاتا ہے تو چیزیں بالکل یاد نہیں رہتی ہیں پھر، یا یاد رہتی بھی ہیں تو آدمی نظر انداز کر دیتا ہے کہ پھر کبھی کریں گے، ابھی تو جو ایک تیور چڑھا ہے اس کے مطابق عمل کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر عمل کریں، اس لیے کہ غصے سے صرف اور صرف اپنا نقصان ہوتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔